الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دارالعلوم میمن جو ہے تقریباً 20 سے زائد شعبہ جات کے اوپر کام کر رہا ہے۔ میرا جن 3 شعبہ جات سے تعلق ہے میں اسی پر تھوڑا سا تعارف پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تخصص فی المعقولات ہے۔ تخصص فی المعقولات کی میں دارالعلوم میمن کی انتظامیہ کی جانب سے مفتی عطاء اللہ نعیمی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ آج ہمارے یہاں کے مہمان خصوصی ہیں۔ تو تخصص فی المعقولات یہاں پر جو رکھا گیا ہے اس کے بے شمار مقاصد میں سے چند مقاصد کو ذکر کروں گا۔ ہمارے یہاں آج جو دور ہے وہ مادہ پرستی کا دور ہے، مٹیریلزم کا دور ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں اور ایک عیاشی والی زندگی کو گزاروں۔ افسوس کے ساتھ اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو طلباء کرام ہیں جو تخصص فی الفقہ کے لیے آئے یا معقولات کے لیے آئے، اقتصاد کے لیے آئے، اس کے علاوہ کسی بھی فیلڈ میں آتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ان ڈگریز کو حاصل کر لیں گے، اس کے بعد ہماری اچھی نوکری لگ جائے گی، اور وہ اس نیت سے ہی ان چیزوں کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے نخبۃ الفکر کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی طالب علم غلط نیت سے علم دین حاصل کرے تو بھی اسے منع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے خوش آمدید کہنا چاہیے کہ آپ بری نیت سے بھی اگر آئے ہیں تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ دین پڑھیں گے تو آپ کی نیت صحیح ہو جائے گی۔ تو دین کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ اس نیت سے بھی آئے ہیں تو اس نیت کے نقصان بہت ہیں۔ اب جو شخص اس نیت سے آئے کہ بس مجھے جو ہے مال کمانا ہے، ڈگری حاصل کرنی ہے، اس کے سوا میرا کوئی مشن ویژن نہیں ہے، تو یقینی طور پر اگر وہ دین کو حق بیان کرے گا، اصلی اسلام بیان کرے گا، حق بیان کرے گا، تو اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ جب حق بیان کریں گے، حق اسلام بیان کریں گے، دین کی صحیح تشریحات کو آگے بیان کریں گے، تو آپ کے ساتھ کبھی تختہ دار کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اب جن طالب علم کو اپنے یہ مقاصد نہیں ملتے، مادہ پرستی کے مقاصد نہیں ملتے، تو پھر ان میں 3 خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یا تو وہ دین بیزار ہو جاتے ہیں، یا وہ دین فروش ہو جاتے ہیں، یا پھر دین بیزار اور دین فروش دونوں ہو جاتے ہیں۔ جو دین بیزار ہو جاتے ہیں وہ پھر مسجد، مدارس اور علماء کرام کے خلاف عرضہ سرائی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں اور اس فیلڈ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جو دین فروش بن جاتے ہیں تو وہ دنیاوی اداروں میں چلے جاتے ہیں اور اسلام کی غلط تشریحات پیش کرتے ہیں، حرام کو حلال، حلال کو حرام بنانے کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور کچھ دونوں کام کرتے ہیں کہ دین فروشی بھی اور دین بیزاری۔ اس کے لیے ایک آسان سی جگہ ان کے پاس یونیورسٹی ہے، وہاں دونوں کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، وہ دین فروشی بھی کر سکتے ہیں اور دین بیزاری بھی۔ وہاں مدرسوں کو برا برا بولنا بھی آسان ہے اور اسلام کی نئی تشریحات جو اصل اسلام سے ہٹ کر ہے بیان کرنا بھی آسان ہے۔ چنانچہ تخصص فی المعقولات میں جو ایسے طالب علم ہیں جن کے نظریاتی حادثات جو لاحق ہو چکے ہیں، ان کے علاج کا معقول انتظام کیا جاتا ہے اور ان کی نیتوں کو بھی ٹھیک کیا جاتا ہے، ان کو جدید فتنوں سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ آگے ان چیلنجز کو سمجھیں اور دین اسلام کی صحیح تشریحات کو آگے پہنچائیں، خود بھی اپنا قبلہ درست کریں اور دوسروں کا بھی قبلہ درست کریں۔ دوسرا شعبہ جس کا میرے ساتھ تعلق ہے وہ ہے ٹیچر ٹریننگ کا شعبہ۔ تو دارالعلوم میمن کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ یہاں پر اساتذہ کی تربیت کا بھی سلسلہ شروع کیا گیا ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بچوں کی تربیت سے پہلے والدین کی تربیت ضروری ہے اور طلباء کی تربیت سے پہلے اساتذہ کی تربیت ضروری ہے۔ تو طالب علم استاد جو ہے کس طرح طالب علم کو جو ہے ڈیل کرے، ان کو سبق کس طرح پڑھانا ہے، تفہیم کس طرح کرنی ہے، ایک ہی سبق کو ایک سے زائد انداز میں کس طرح سمجھانا ہے، طلباء کی ذہن سازی کیا کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے اساتذہ کو سکھائی جاتی ہے۔ اور جو بھی تخصص فی الفقہ یا معقولات، اقتصاد کے اچھے طالب علم ہوتے ہیں انہیں ہم چن کر ان کی اس طرح کی تربیت کرتے ہیں تاکہ آگے ہمارے ادارے کو بھی اور دیگر اداروں کو بھی ایک اچھے اساتذہ ملیں جو کہ آگے ہماری نسل کی اچھی تربیت کر سکیں۔ تیسری چیز وہ ہے، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا، وہ ہے ہمارا جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر جو دارالعلوم میمن میں پچھلے 1 سال سے قائم ہے۔ اس کے اندر مختلف علوم و فنون کے اوپر تحقیقی کام چل رہا ہے اور اس تخصص یعنی کہ
یہاں پر جو اسلامی ریسرچ سینٹر ہے اس کے اندر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے نصاب میں شامل فتنہ انکار حدیث کتاب پر بھی ریسرچ کا کام کیا گیا۔ تنظیم المدارس اہل سنت نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ رد قادیانیت اور رد روافظ، اسی طرح انکار حدیث کے رد کے اوپر کتابیں 10 میں شامل کی ہیں۔ تو دارالعلوم میمن نے اس کا فیصلہ کیا کہ اس کتاب کے اوپر تحقیقی کام کیا جائے، تو علامہ ایوب دہلوی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی کتاب کو تنظیم نے شامل کیا اور ہم نے اس کے اوپر تحقیقی کام کیا، جہاں ان کی عبارات مشکل تھیں ان کے اوپر کچھ حاشیہ لگائے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں ہم نے ایک اور کتاب کو بھی شامل کیا ہے جو ہمارے اہل سنت کے عالم دین ہیں، سید محمد ہاشم فاضل شمسی صاحب کی کتاب ہے انوار حدیث۔ اس کے عمدہ مباحث بھی بہت قیمتی ہیں جو طالب علم کو محدثین کے کارناموں اور محدثین کی خدمات کو اعتراف کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اضافی مقدمہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے، اور جس کے اندر فتنہ انکار حدیث کی تاریخ، بر صغیر میں فتنہ انکار حدیث، منکرین حدیث کا تعارف، مستشرقین نے کس طرح یہ فتنہ انکار حدیث کی بنیاد ڈالی، اور لوگ انکار حدیث کی طرف کیوں بڑھتے ہیں، اس کی اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ اس کے علاوہ غامدیت کا جو بڑھتا ہوا فتنہ ہے اس کے نظریات، اس کی بنیادیں کیا ہیں اور کس طرح اس کا رد کرنا ہے، اور آخر میں منکرین حدیث سے چند چبھتے ہوئے سوالات بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے صرف دفاعی پوزیشن پہ کام نہیں کیا بلکہ اٹیکنگ پوزیشن پہ بھی کام کیا ہے کہ اگر آپ حدیث کا انکار کریں گے تو پھر آپ کے لیے بھی بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے، تاکہ ان کو، ہمارے طالب علم کو یہ پوری تفصیل پتہ ہو کہ منکرین حدیث کون ہیں، کس طرح کے ان کے درجات ہیں، کس طرح کے ان کے احکام ہیں، کس طرح کے ان کے شبہات ہیں۔ کیونکہ اب یہ دور کیا ہے، یہ نظریاتی جنگ کا دور ہے۔ اس میں ہمارے اصل ہدف جو ہے آج کل کے جدید یعنی فارغ التحصیل جو علماء ہیں جن کا علم کچا ہوتا ہے انہیں فوکس کیا جاتا ہے تاکہ ان کو مزید اچھے طریقے سے گمراہ کیے جائیں، کیونکہ کل یہی بڑی سیٹ پہ بیٹھیں گے۔ تو چنانچہ ابھی ہمیں ان جدید جو نئے فارغ التحصیل ہیں ان کے کچے علم کو پختہ کرنے کے لیے چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دارالعلوم میمن کی ان تمام کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں فکری گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔